بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں ہوں اظہر جاوید اور آج کے ویلاگ میں ہم کچھ خبریں ڈسکس کریں گے اور اس میں سب سے اہم خبر حکمران جماعت مسلم لیگ نون کا ایک اہم اجلاس اگلے ہفتے ہونے جا رہا ہے جس کی صدارت میاں محمد نواز شریف کریں گے اور اس میں وزیر اعظم شہباز شریف، وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف صاحبہ اور پارٹی کے دیگر اراکین جو ہیں وہ بھی شریک ہوں گے، جس میں خواجہ آصف بھی ہیں، وہ بھی شامل ہوں گے، رانا ثناء اللہ صاحب بھی ہوں گے اور دیگر اہم اراکین بھی ہوں گے، جس میں آئندہ کی سیاسی حکمت عملی کے بارے میں کچھ باتیں جو ہیں وہ طے کی جائیں گی۔ اور اس حوالے سے جو مسلم لیگ نون کے مختلف رہنماؤں کے درمیان آپسی کچھ رنجش کی صورتحال نظر آ رہی ہے اور خاص طور پر خواجہ آصف اور حنیف عباسی کے درمیان معاملات کچھ گرم ہوئے، اس پہ بھی غور ہوگا اور کوشش یہ کی جائے کہ یہ اختلافات ختم کیے جائیں اور جو بھی رہنما ناراض ہیں ایک دوسرے سے ان کی صلح کروائی جائے، اور یہ انیشیٹو لے رہے ہیں میاں محمد نواز شریف جو صدر مسلم لیگ نون ہے۔ اس کے علاوہ سیلاب کی موجودہ صورتحال کو لے کر جو پنجاب میں وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف صاحبہ کی کارکردگی رہی ہے، اس حوالے سے بھی ان کو شاباش بھی دی جائے گی، اور اس کے علاوہ وہ اپنی جو انہوں نے اس سارے عمل کے دوران ریلیف ایفرٹس کی ہیں اس بارے میں بھی وہ آگاہ کریں گی۔ اور ایک اور اہم جو اس چیز سے جڑی خبر ہے، جو ہمارے سورسز کہتے ہیں کہ شریف فیملی کا ایک اور فرد جو کہ نئی نسل سے ہے وہ بھی عملی سیاست میں قدم رکھنے کے لیے تیار ہے، اور اس کے حوالے سے بھی حکمت عملی طے کی جا رہی ہے کہ اس کو کیسے کب جو ہے وہ سیاست میں لانچ کیا جائے۔ یہ نوجوان بڑا پڑھا لکھا نوجوان ہے اور کافی دیر یہ مختلف مضامین میں انہوں نے ماسٹر ڈگریز حاصل کر رکھی ہیں اور آج کل پاکستان میں ہی ہیں اور وہاں پہ وہ اپنا بزنس بھی کر رہے ہیں، لیکن شریف فیملی میں ایک بڑی سیریس یہ تھنکنگ ہے کہ اس نوجوان کو آگے لایا جائے، اور توقع یہ ہے کہ اگلے آنے والے دنوں میں آپ ان کو دیکھیں گے، ایکٹیو بھی دیکھیں گے اور عملی سیاست کی طرف آتے ہوئے بھی دیکھیں گے۔ تو مسلم لیگ نون اب آہستہ آہستہ اپنے کارڈز شو کرنے کے لیے تیار ہو چکی ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا دورہ چائنا بڑا کامیاب رہا، اس پہ بھی بات ہوگی۔ تقریباً $8.5 ارب کی انویسٹمنٹ جو ہے وہ لے کے آ رہے ہیں وزیر اعظم، اس حوالے سے بھی وہ صدر مسلم لیگ نون نواز شریف کو بریف کریں گے۔ اور اس کے علاوہ جو اس وقت ایک بحث چل رہی ہے فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کی تقرری کے حوالے سے کہ ان کو ایکسٹینشن لینی ہے نہیں دینی، اس بارے سے بھی اگلے ہفتے میں چیزیں بالکل واضح کر دی جائیں گی، اور ہمارے ذرائع یہ کہتے ہیں کہ باقاعدہ طور پر یہ بھی اعلان کر دیا جائے گا کہ ان کی تقرری 2027 تک ہے اور اس میں کسی قسم کی کوئی ابہام نہیں ہے، اور اس کا اعلیٰ ترین سطح پر بھی اگلے ہفتے جو ہے باقاعدہ طور پر اس کی کلیریفیکیشن بھی آ جائے گی، اور یہ کنٹینیوٹی جو ہے وہ اس کے حوالے سے بات ہوگی۔ اس حوالے سے کچھ مسلم لیگ ان کے رہنما ذاتی طور پر تو بات کر چکے ہیں، لیکن جو آنے والے دن ہیں اس میں اس حوالے سے باقاعدہ طور پر بھی جو ہے اس کا اعلان کر دیا جائے گا۔ تو یہ ایک ایسی چیز ہے جس پر، ایسی بات ہے جس پر تحریک انصاف سیاست کرنے کی کوشش کر رہی ہے، مختلف جگہوں پر اس کے بارے میں بات ہو رہی ہے، لیکن ایک بات طے ہے کہ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر 2027 تک، نومبر 2027 تک آرمی چیف اور فیلڈ مارشل رہیں گے۔ اب کچھ تھوڑا سا انٹرنیشنل آتے ہیں۔ وزیر اعظم شہباز شریف برطانیہ کے دورے پر آ رہے ہیں، اور اس دورے کے دوران وہ یہاں پر کمیونٹی کے لوگوں سے بھی ملاقات کریں گے، اور اس حوالے سے ایک بڑا پروگرام یہاں لندن میں کیا جا رہا ہے، اس کی تیاریاں جاری ہیں۔ اس سلسلے میں ڈپٹی پرائم منسٹر اسحاق ڈار وہ اس کو لیڈ کر رہے ہیں۔ اس کے حوالے سے ایک انہوں نے اجلاس بھی کیا گزشتہ روز، جس میں مختلف سٹیک ہولڈرز جو ہیں ان کو بلایا گیا تھا، اور اس میں اوورسیز پاکستانی فاؤنڈیشن کے چیئرمین جو ہے بورڈ آف گورنر سے قمر رضا بھی تھے،
مسلم لیگ نون برطانیہ کے صدر حسن ڈار بھی تھے، MDOPF افضال بھٹی بھی تھے، وفاقی وزیر سالک حسین بھی تھے، اور اس میں لائحہ عمل طے کیا گیا کمیونٹی سے انگیج کرنے کا، اوورسیز پاکستانیز کے ساتھ انگیج کرنے کے لیے جو ایونٹ کیا جا رہا ہے جس میں وزیر اعظم شہباز شریف مہمان خصوصی ہوں گے، اور یہ سینٹرل لنڈن کے ایک ہوٹل میں اس کو ترتیب دیا جا رہا ہے، اور توقع یہ کی جا رہی ہے کہ بڑی تعداد میں کمیونٹی کے لوگ اس میں شرکت کریں گے، اور اس کی تیاریاں جاری ہیں۔ وزیر اعظم شہباز شریف امریکہ جاتے ہوئے یونائٹڈ نیشن کے اجلاس میں شرکت کے لیے لنڈن میں کچھ دن قیام کریں گے، اور اسی کے دوران یہ ایونٹ بھی ہوگا۔ تو وزیر اعظم شہباز شریف کا لنڈن تقریباً 18 تاریخ کو توقع کی جا رہی ہے کہ وہ 18 تاریخ کو لنڈن آئیں گے، اور 22 تاریخ تک وہ لنڈن میں ہوں گے، اور اس کے بعد وہ امریکہ جائیں گے، پھر امریکہ سے واپسی پر پھر 2 یا 3 دن کے لیے دوبارہ قیام کریں گے۔ تو یہ اس سلسلے میں ایکٹیویٹیز کا آغاز ہو چکا ہے، اور وزیر اعظم شہباز شریف کے استقبال کی بھی تیاریاں ہو رہی ہیں۔ مسلم لیگ نون برطانیہ کے صدر حسن ڈار کو بھی اس حوالے سے آن بورڈ لیا گیا، اور ان کو بھی ٹاسک دیا گیا، کیونکہ گزشتہ اگست میں 17 اگست کو ایک بڑا ایونٹ وہ کرنے جا رہے تھے تقریباً 1000 لوگوں کا، جس سے ڈپٹی پرائم منسٹر اسحاق ڈار نے خطاب کرنا تھا، لیکن پاکستان میں سیلاب کی صورتحال اور متاثرین سے اظہار یکجہتی کے لیے وہ پروگرام ملتوی کر دیا گیا تھا۔ تو اب توقع یہ کی جا رہی ہے 20 تاریخ کو یہ پروگرام ہوگا، لنڈن میں ہوگا، اور وزیر اعظم شہباز شریف جو ہیں اس سے خطاب کریں گے۔ اب کچھ آتے ہیں برطانیہ کی پولیٹکس کی طرف۔ برطانیہ کی پولیٹکس جو ہے اس میں کافی ایک بونچال آیا ہوا ہے۔ برطانوی وزیر اعظم اور برطانوی حکومت کو ایک بڑا دھچکا لگا ہے، اور سیاسی طور پر اس وقت کمزور ترین حکومت قرار دی جا رہی ہے لیبر کی یہ حکومت، اور اس کی وجہ بنی ہے ڈپٹی پرائم منسٹر اینجلا رینر کا استعفیٰ، اور وہ مستعفی ہوئی ہیں کیونکہ ان پہ الزام تھا کہ انہوں نے جو ایک نیا گھر خریدا تھا اس کی سٹیمپ ڈیوٹی میں انہوں نے کم رقم ادا کی، جو تقریباً 40,000 پاؤنڈ تک کم تھی، اور اس کی وجہ سے ان کو سٹینڈرڈز کمیشن کی طرف ریفر کیا گیا حکومت نے، جس نے رپورٹ دی کہ اینجلا رینر نے، جو منسٹر بھی ہیں اور ڈپٹی پرائم منسٹر بھی ہیں، انہوں نے کوڈ آف کنڈکٹ کی خلاف ورزی کی۔ تو یہ ایک اعلیٰ روایت قائم ہوئی، اور ڈپٹی وزیر اعظم اینجلا رینر جو ہے وہ مستعفی ہوگی۔ اس کے بعد ری شفلنگ ہوئی ہے، اور اس ری شفلنگ میں ایک اہم بات یہ ہوئی ہے کہ پاکستانی نژاد شبانہ محمود کو جو ہے ہوم سیکرٹری مقرر کر دیا گیا۔ یہ ایک بہت بڑی پوزیشن ہوتی ہے ہوم سیکرٹری کی۔ اس سے پہلے پاکستانی نژاد ساجد جاوید بھی اس پوزیشن پر اپنی خدمات سر انجام دے چکے ہیں۔ تو پاکستان کے لیے ایک اور بڑی اہم کامیابی ہے کہ ہوم سیکرٹری جو ہیں وہ پاکستانی نژاد شبانہ محمود، جن کا تعلق میرپور آزاد کشمیر سے ہے، وہ ان کو جو ہے وہ ہوم سیکرٹری مقرر کر دیا گیا ہے۔ اس سے پہلے وہ جسٹس سیکرٹری تھی، اور ان کو ری شفلنگ میں ہوم سیکرٹری بنایا گیا، اور یہ ایک بڑی اہم پوسٹ ہے، اور ان کا تعلق برمنگم سے ہے۔ برمنگم میں بہت بڑی پاکستانی کمیونٹی بھی ہے، تو وہاں پر بھی خوشی کی ایک لہر ہے، اور شبانہ محمود کو ایک اپرائٹ پولیٹیشین قرار دیا جاتا ہے جو اپنی ذمہ داریاں بڑے احسن طریقے سے سر انجام دیتی ہیں۔ اس کے علاوہ وزیر خارجہ جو ہے وہ بھی چینج ہو گئے ہیں، ان کو ڈیوڈ لیمی کو ڈپٹی پرائم منسٹر بنایا گیا، اب ان کو ایک اہم پوزیشن اور دے دی گئی ہے، اور نئی وزیر خارجہ جو ہیں فارن سیکرٹری کوپر، وہ بھی اپنے منصب پر آ چکی ہیں۔ تو اس وقت صورتحال یہ ہے کہ جو اپوزیشن پارٹیز ہیں، کنزرویٹو پارٹیز اور ریفارم پارٹی، وہ اپنا دباؤ بڑھائے ہوئے ہیں برطانوی حکومت پر۔ لیبر پارٹی کے جو سربراہ وزیر اعظم سر کیئر سٹارمر پر، وہ اپنی کم ترین مقبولیت کی سطح پر ہیں اس وقت، اور ان کی مقبولیت میں دن بدن کمی واقع ہو رہی ہے، اور خدشہ یہ ظاہر کیا جا رہا ہے کہ اگر یہی صورتحال ہوئی تو برطانیہ میں مڈ ٹرم الیکشن ہو سکتے ہیں۔ تو اس وقت سیاسی طور پر برطانیہ ایک طوفان کی زد میں ہے، اور ڈپٹی پرائم منسٹر کو استعفیٰ دینا برطانوی حکومت کے لیے ایک بہت بڑا سیٹ بیک قرار دیا جا رہا ہے۔ اور اس کی وجہ ایک یہ بھی ہے کہ امیگریشن پالیسیز کو لے کے، اور خاص طور پر معاشی
جو حالات ہیں وہ بہت ہی زیادہ خراب ہیں، اور اس وجہ سے برطانوی حکومت کو بہت زیادہ تنقید کا بھی نشانہ بننا پڑ رہا ہے۔ تو اس میں لیکن ایک لیسن ہمارے پاکستانی سیاستدانوں کے لیے بھی ہے کہ انجلا رینر پر جو الزام لگا صرف 40,000 پاؤنڈ ٹیکس کم دینے کا تھا، لیکن انہوں نے استعفیٰ دیا اور گھر چلی گئی۔ لیکن ہمارے یہاں ایک لیڈر ہیں جو تحریک انصاف کے پیٹرن ان چیف، جنہوں نے کو سزا بھی ہو چکی ہے، چوری ثابت بھی ہو چکی ہے، اور سرٹیفائیڈ چور ہیں، اس وقت جیل میں ہیں، لیکن ابھی بھی وہ اخلاقیات کی بات تو کرتے رہے کہ برطانیہ یا امریکہ جیسے ممالک میں کیا ہوتا ہے اخلاقیات، لیکن خود وہ جس طرح کے ان پہ الزامات لگے جو بعد میں ثابت بھی ہوئے، تو ابھی بھی وہ بضد ہے کہ انہوں نے سیاست میں حصہ لینا ہے، سیاست کرنی ہے اور وزیر اعظم دوبارہ بننا ہے۔ تو ترقی یافتہ ممالک میں تو ایک چھوٹا سا الزام لگ جائے، 40,000 پاؤنڈ تقریباً 1.5 کروڑ روپیہ بنتا ہے، تو اس پہ انہوں نے کر دیا۔ تو یہاں پر تو عمران خان صاحب پر تو اربوں روپے کی کرپشن کا الزام ہے، توشہ خانہ کی گھڑیوں کی چوری کا الزام ہے، اس کے بعد آپ نے القادر ٹرسٹ کا دیکھا، 190 ملین کیس ہے۔ تو مطلب ایک کرپشن کے بدترین الزامات ہیں، لیکن وہ ابھی بھی سیاست کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ خود وہ باتیں کیا کرتے تھے برطانیہ کی، ویسٹ کی، اخلاقیات کی، لیکن اخلاقیات جو ہے سیاست میں وہ خود اپنے اوپر لاگو نہیں ہونے دینا چاہتے۔ تو اس کے بعد اب آتے ہیں ایک پی آئی اے کے حوالے سے۔ پی آئی اے کی برطانیہ کے لیے آپریشن جو ہے وہ توقع کی جا رہی ہے کہ اکتوبر میں سٹارٹ ہوں گے۔ پہلے اس پہ کافی ڈیلے ہو چکا ہے، پہلے 17 اگست کی ڈیٹ دی گئی، پھر ستمبر کا پہلا ہفتہ قرار دیا گیا، اور پھر اب دوبارہ اکتوبر کی ڈیٹ دی جا رہی ہے، جو کہ ابھی بھی بہت سارے لوگ یہ کنونس نہیں ہے کہ شاید اکتوبر میں بھی شروع ہو چکے۔ تو پی آئی اے کی ایک یہ کہہ سکتے ہیں آپ کہ ان کے لیے ایک بہت بڑا چیلنج بھی ہے، اور ان پر نہلی کے الزامات بھی لگ رہے ہیں کہ وہ ابھی تک جو اپنی پروازیں ہیں وہ نہیں چلا سکے، بلکہ پیرس کے لیے جو لاہور پیرس کی پرواز تھی وہ بھی بند کرنا پڑی۔ تو پی آئی اے کے اوورسیز پاکستانی کا ایک بہت بڑا مطالبہ ہے کہ پی آئی اے کو بحال کیا جائے، لیکن ابھی تک اس پر عمل نہیں ہو سکا۔ یہ تھی آج کی خبریں، انشاءاللہ اگلے پروگرام میں دوبارہ ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔